بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. آج ہم بلدیاتی نظام پر بات کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم ترین فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے تمام بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا گیا. کسی بھی ملک کی ترقی میں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو لوکل سطح کے ایجوکیشن، ہیلتھ اور تقریباً تمام معاملات وہ لوکل گورنمنٹ کے ہی ذمے ہوتے ہیں. لیکن بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً ساری جمہوری حکومتیں جو ہر وقت اس بات پر شور مچاتی رہتی ہیں کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جتنی دفعہ بھی پاکستان میں ڈکٹیٹروں کی حکومت یعنی فوجی حکومتیں آئیں، ان لوگوں نے ہمیشہ بلدیاتی نظام کو امپاور کیا، اور جب سیاسی حکومتیں آئیں تو انہوں نے اس کو سبوٹاج کیا اور اختیارات نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تک لے کے چلے گئے. آپ نے دیکھا کہ لاسٹ میں جو الیکشن 2015 میں ہوئے، اس وقت پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور پھر یہ کہ بلدیاتی نظام اسی طرح یعنی عضو معطل کی طرح تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت بھی یہی ایکشن لیا اور ان کے حکم کے مطابق پنجاب میں الیکشن کروائے گئے، جو تقریباً 125 سال تک پھر بھی ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پر ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. آخرکار پھر انٹرونشن ہوئی اور پھر 2017 جنوری کو تمام لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں نے حلف اٹھا لیا. پھر پی ٹی اے کی حکومت آئی تو انہوں نے حسب سابق انہی ہی حکومتوں کو فالو کیا اور پھر بلدیاتی نظام کو بالکل معطل کر دیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا مستحسن فیصلہ ہے. عوام کے مسائل لوکل سطح پر ہی حل ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی دنیا کے ملک میں پارلیمنٹ صرف قانون سازی کرتی ہے، اس کا کام گلی محلوں میں کام کرنا نہیں ہوتا. پاکستان میں سب سے شاندار نظام ایوب خان کے زمانے کا بی ڈی سسٹم تھا، جس کے آج بھی اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں بے تحاشا ان کے کاموں کی تعریف کی جا سکتی ہے، اس وقت کا بی ڈی سسٹم نظام بھی تھا. پھر مختلف دور بدلتے رہے اور پھر آخر میں صدر مشرف نے ایک ناظم سسٹم لے کے آئے، جہاں ڈسٹرکٹ اور جو سٹی گورنمنٹ تھی وہ ایک دوسرے میں انضمام کر کے ایک ہی حکومت بنا دی گئی. وہ ایک بڑا تلخ تجربہ تھا. کہنے کو تو وہ دوسرے ملکوں کی طرح ہی فالو کرنا چاہتے تھے، جہاں یعنی پولیس بھی انتظامیہ بھی انہی اداروں کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن ہر چیز ہر ملک کے لیے نہیں ہوتی. جس طرح کہتے ہیں کہ ہر دوائی ہر مرض کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی، وہ نظام کا بھی ہم نے وہ حشر دیکھا. لیکن اس میں ایک چیز ایسی آئی کہ پاکستان کے جو قومی ادارے تھے، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہ لوگ وہاں سے الیکشن لڑنا اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف ناظم بننے کو ترجیح دینے لگے جہاں فنڈز ہوتے ہیں. پاکستان یہی بیماری رہی ہے کہ جہاں فنڈز ہیں وہاں سب کچھ ہے. اس پر ہم آج بات کریں گے. میاں طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما، اور تقریباً 6 دفعہ ایم پی بھی رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اور شیرف گنج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آج یہ بحال ہو گئے اور یہ ضلع گجرات میں وائس چیئرمین کے طور پر منتخب ہوئے تھے اور پچھلی حکومت میں اسپوکس مین بھی رہے ہیں. میاں حبیب صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تو ان سے بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو. میاں طارق محمود صاحب، بات کرتے ہیں کہ آج کا فیصلہ، اس پر بات کرتے ہیں. بحال ہوگی لوکل گورنمنٹ. فرانس کی مثال لے لیں، لندن کی لے لیں، دوسری دنیا میں تو ایسا آئیڈیل نظام موجود ہے. انسان کو سارا کام، پرائس کنٹرول ہے، ملاوٹ ہے، یعنی سارا سسٹم، پولیس ہے، بندہ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے. آپ تو دوسرے ملکوں میں پھرتے بھی رہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہد صاحب شکریہ. یہ بلدیاتی نظام شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے، دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، چاہے یو کے میں دیکھ لیں، شینگن کنٹریز میں دیکھ لیں، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو عام سوسائٹی میں لوگوں کی اپروچ کے لیے ہوتی ہے، جس میں فوری طور پہ لوگوں کی آسان ایکسیس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے، اس میں میونسپل کمیٹی ہو، ڈسٹرکٹ کونسل ہو، یہ ان کے پاس ایسے اختیارات ہیں. کسی شہری نے نقشہ پاس، صفائی ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے، مہنگائی ہے، پرائس کنٹرول بھی کرتی ہے، ڈائیورس کا ہے، نکاح کا ہے، رجسٹرڈ کا ہے، صفائی کا ہے، اور کوئی ایسے ایشو. اور جن لوگوں کو وہ ووٹ دیتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، اپنے کونسلروں کو چیئرمین بناتے ہیں، پھر ان تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے. جب یہ بلدیاتی ادارے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، گورنمنٹ ان کو ڈیزالو کر دیتی ہے، یا گورنمنٹ الیکشن میں لیت الار سے کام لیتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ بلدیاتی میں ایک جو سیاسی جماعتوں کو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ ان میں نا ایک
اپنی مرضی کے لوگ ہوں، نامرضی کے لوگ ہوں، لوگ جن کو چاہتے ہیں ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس میں جا کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم اس الیکشن ہونا تو یہی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہاں نہیں ہے، کیونکہ ہر حکومت ہر سیاسی پارٹی اپنی مرضی کا نظام چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے۔ بلدیاتی سسٹم جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو پارٹی سسٹم کے تحت کرنا چاہیے یا انڈیویجول کرنا چاہیے؟ یہ ایک فیصلہ آیا تھا جس کے تحت جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ پارٹی بیس پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، عدالت کا فیصلہ تھا جس کے تحت یہ جو پچھلا بلدیاتی سسٹم اس کے نقصانات نہیں ہوئے؟ اس میں نقصانات ہیں، کیونکہ جو بل پاس ہوا تھا اسمبلی میں وہ یہ تھا کہ یہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں، لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ یا پارٹیاں گئیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ آیا، اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوا، اور جو ان کے نمائندے کہتے ہیں آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل، مثلا اس میں جانے والوں کا بھی قصور ہے۔ پھر یہ کہ فیصلے جب ہو جاتے ہیں وہ عوامی پراپرٹی آ جاتی ہے، مثلا اس کے اثرات تو ہے نا کہ جب ایک پارٹی برس اقتدار ہے پھر وہ لوکل گورنمنٹ پہ اسی کی ہے تو دوسرے لوگ کہاں جائیں؟ اقبال شاہ صاحب یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو حق ہے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں کہ اپنا بلدیاتی چیئرمین بنائیں، اور سوسائٹی کس کو چاہتی ہے۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ ان کو میں سمجھتا ہوں، آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میری اسمبلی میں سپیچز موجود ہے اس کے اوپر، میں نے کہا اس کو اس لیے کہ لوگ اپنی مرضی کا جس کو چاہیں اپنا نمائندہ بنا لیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نان پارٹی ہی ہونا چاہیے۔ میں حبیب صاحب آتے ہیں، میں تھوڑا سا ایک منٹ آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کے تھوڑی سی ایک منٹ میں آپ کا لوں۔ دیکھیں یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے، اگر یہ جس طرح یہ پچھلے عرصے سے یہ چلا رہی ہے گورنمنٹ نے، بلدیاتی اداروں کو توڑنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا بڑا عجیب سا، توڑا نہیں بلکہ یہ سمجھا کہ اگر ہم توڑیں گے تو یہ کورٹ میں اس کا وہ ڈھانچہ بدل رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ نیبرہڈ، بالکل وہ بڑا اس طرح کا تھا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا شاید۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں اگر مجھے آپ نے ٹائم دیا۔ حبیب صاحب یہاں جو پریزائڈنگ چیئر ہوتی ہے، مثلا سپوز کوئی بندہ بن جاتا ہے کہ بھئی اس وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ عقل اس میں ساری دنیا کی اس میں آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، اس کو وہم پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مثلا جہاں میں منتخب ہوا ہوں وہ نیچے بھی سارے میری ہی مرضی کے بندے یس سر والے ہوں، کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی ماضی بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سائے عالمگیر میں ایک دفعہ قمر زمان کارا کا بھائی کامیاب ہو گیا، اور اس وقت کاف لیگ کی حکومت تھی، اس آدمی کو لینے کے دینے پڑ گئے، حملے ہوئے اس کے اوپر، سال اس کا حلف ہی نہیں کسی نے ہونے دی جب تک وہ رزلٹ نہیں آئے۔ اسی طرح ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی یہ ان لوگوں کو چن کے لاتے ہیں جو ان کے یعنی کچن کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، وہ انہی کی اولاد لے آتے ہیں، باقی لوگ تو ایسے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون بڑا خوش ہو رہی ہے، لیکن تباہ و برباد کرنے میں تو اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب، آپ نے نا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اصل میں نا پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے نا، اور جو پاکستان میں جمہوریت نہ پنپنے کی بنیادی وجہ ہے، وہ بلدیاتی اداروں کا فعال نہ ہونا۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر میرا بس چلے نا تو میں صوبائی اسمبلی ختم کر دوں۔ پاکستان میں وفاقی سطح پر قومی اسمبلی ہونی چاہیے اور نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹیں ہونے چاہیے، صوبائی اسمبلی کا کوئی کام نہیں۔ وہ منتخب نمائندے آ جائیں۔ یہ نہ انہوں نے یہ ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں کا الیکٹرول کالج جو ہے نا وہ پارلیمنٹ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ان کو صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اسمبلی کی ضرورت ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کے ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، سینٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی تو وہ بلکہ وہ سینیٹر تو وہ چیئرمین سینٹ تک جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ ان اسمبلیوں نے کرنا ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک سب سے اہم جو ہے نا وہ ارکان اسمبلی ہوتے ہیں۔ وہ تمام تر اختیارات جو ہے وہ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ارکان اسمبلی کو تفیوض کرنا چاہتے ہیں، نیچے تک اختیارات ہی نہیں آنے دیتے۔ دنیا کی جو جمہوریتیں ہیں آپ ان کے ماڈل دیکھیں تو وہ بنیادی سطح سے جمہوریت پنپتی ہے۔ بھائی یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں جو اوپر سے جمہوریت آتی ہے وہاں سے نہیں، حجراللہ غلام دستگیر اس زمانے کی پیداوار ہے، وائس چیئرمین لوکل گورنمنٹ ہے، بی ڈی سسٹم کی طرح دیکھیں آپ، وہ وفاقی وزیر بھی رہا، اس کا مطلب وہ بنیادی پنیری ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی اصل میں بلدیاتی پاکستان میں تو نا جمہوریت کے کوئی جو نا مشق ہے نا وہ تو ہوتی نہیں یہاں۔ دیکھیں 3-4 چیزیں تھیں، آپ کے اسٹوڈنٹس یونین تھی، وہ لیڈر پیدا کرتی تھی،
وہ پنیری تھی. اس کے بعد آپ کی لیبر یونینز تھی, وہ پنیری پیدا کرتی تھی, اس پہ آپ نے پابندی لگا دی. اس کے بعد آپ کے یہ کونسلر تھے, گلی محلے کے لوگ تھے, وہ خدمت کی بنیاد پر آگے آتے تھے. دنیا کا جو سسٹم ہے آپ ذرا اس پہ غور کریں تو وہ ان کا جو سیاستدان ہوتا ہے نا, وہ پروسیس سے اوپر آتا ہے. وہ پہلے مسائل اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے وہ, اور پھر وہ بااختیار کونسلرز ہوتے ہیں. ان کی جو یہاں تو ناظم ہے, وہاں ہر ملک میں اپنا اپنا ان کا سسٹم ہے, کہیں بارو ہے, کہیں کچھ سسٹم ہے. تو وہ جو ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں اچھا اس بندے نے خدمت کی اتنی کی ہے, یہ اتنے کتنا ڈلیور کیا ہے, یہ کس قابل ہے. وہ اس میں اس کی گٹی میں شامل ہوتا ہے سیاست کی کہ اس نے خدمت کرنی ہے, اس نے ڈلیور کرنا ہے. پھر وہ جو ہے وہ بارو میں جاتا ہے, بارو کے بعد پھر وہ ڈسٹرکٹ, بہت زیادہ چلان بات ہے, ڈسٹرکٹ گورنر بن جاتا ہے. ڈسٹرکٹ گورنر کے بعد پھر وہ کہیں ایم پی لڑتا ہے, اور پھر وہ آگے کہیں جاتا ہے, اور پھر وہ کہیں منسٹر بنتا ہے. تو یہاں تو ڈائریکٹ اوپر سے آتے ہیں اور وہ چیف منسٹر بن جاتا ہے, وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے, کیونکہ وہ کسی بڑے کی اولاد ہوتی ہے, کسی کا پروردہ ہوتا ہے. تو یہ یہاں تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ بلدیاتی ادارے ہمیشہ مفلوج رہے ہیں. پاکستان میں جب بھی کبھی بلدیاتی ادارے ہم نے دیکھا ہے تو وہ صرف فوجی حکمرانوں کے اس دور میں, جب تک اسمبلیاں قائم نہیں ہوتی. وہ بھی جب اسمبلیاں قائم ہوتی ہیں ان کو توڑ کے ان کے تمام تر اختیارات جو ہے وہ ہڑپ کر لیے جاتے ہیں. اور جو ارکان اسمبلی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقیاتی بجٹ ملتا ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ بلدیاتی اداروں کو ملنا چاہیے اور ان کے ذریعے خرچ ہونا چاہیے, بلکہ ان کو اتنا امپاور کرنا چاہیے کہ یہ اپنا ٹیکس خود کلیکٹ کریں اور خود استعمال کریں. اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ ان کو خود حل کرنے چاہیے. اور البتہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے لیول پر جو ہے وفاقی حکومت وہ ان کو اپنے فنڈز دے. لیکن یہاں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ حکومتوں نے اپنے کھاتے میں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ دکھا کے عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں, ان کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھا. آج کا جو میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے نون لیگ کے لیے بہت سود مند ہے, ان کی لاٹری نکل آئی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سپریم کورٹ نے 1993 میں اسمبلی بحال کر دی تھی. بالکل سیم آج ان کے لیے یہی وہی اسی قسم کا ماحول ہے, کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ تھی وہ نون لیگ کے کونسلرز کی اور چیئرمینوں کی تھی, ضلع کونسل کے لوگوں کی, ناظمین کی. تو اب وہ اگر ان کو ابھی تو چونکہ پتہ نہیں ہے یہ وفاقی گورنمنٹ کس یا پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل میں جاتی ہے, کیا کرتی ہے, اس کا ڈیٹیل آرڈر آئے گا, اس میں پتہ چلے گا امپلیمنٹ کس حد تک ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو بہت سیٹ بیک ہوگا. جی شریف صاحب, میاں حبیب صاحب نے دو باتیں اکٹھی کر دی. تو انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ نان پرائرٹی بیسس پر ہونی چاہیے, یہ ڈائریکٹلی اپنے آزاد طریقے سے اپنے چیئرمین منتخب کریں, آزادانہ طور پر کام کریں. میگا پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جو ریکوائر ہو یا ضرورت ہو تو وہ ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جس میں آپ اس وقت یعنی فعال کر رہے ہیں, آپ آج میں نے پہلے آپ کو مبارک بھی دے دیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے کیا یہ مینڈیٹری یا آئینی طور پر ایسی کوئی امینڈمنٹ ریکوائر ہے کہ آدمی ڈائریکٹلی اوپر سولو فلائٹ کر کے نہ نیچے اتر آئے, کہ نیچے سے قیادت اوپر جائے تاکہ لوگوں کے مسائل زیادہ بہتر حل کیے جا سکیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میاں صاحب نے بھی باتیں کی, انہوں نے بھی باتیں کی, میں اس وقت باتوں پہ بڑا دھیان تھا, میں فوکس تھا کہ کیا کیا سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں ہر انسان کے دماغ میں چل رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے بلدیات تو پہلی بات ہے ٹریول کرتی نہیں ہے, بلدیات کا تو تعلق ہی نیچے سے ٹریول کرنا ہے, کیونکہ آپ یونین کاؤنسل کے ممبر بنیں گے, پھر یونین کاؤنسل کے چیئرمین بنیں گے, پھر چلتے چلتے آگے چلیں گے. اوپر سے پارٹی بیسڈ یہ جو الیکشن ہے یہ میں اس کی فیور میں ہوں, اس وجہ سے فیور میں ہوں کیونکہ ہمیں حقیقتاً بات کو قبول کرنا چاہیے بجائے کہ میٹافورکلی کہ ہم بات کریں جس کا کوئی حل نہ نکلے. حل سپورٹ میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پارٹی کوئی بھی آتی ہے, ہر پارٹی کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور پرفارم کریں اور ہم رہیں. کیا پرفارم کریں؟ پاکستان میں ہر لحاظ سے ہماری پرفارمنس ہوئے, ہم رہیں, ہم اگلی بار شادی ہے اوپر والی فارن افیئر ہے جو مثلا نیشنل اسمبلی کا یعنی اس کا ہے,
تو داخلہ ہے، سرحدوں کی حفاظت ہے، اس کا لحاظان ہے، مثلا یہ کیا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بڑی ضرورت ہے، لوکل گورنمنٹ آپ مجھے اجازت دیں اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی آتی ہے، حقیقتاً بات کر رہا ہوں میں، یہ کہ ایک پارٹی آ گئی، ان کا کام ہے ایم پی ایز ایم این ایز کا لا میکنگ کرنے کا، جو بلدیات ہے اس کا کام ہے ڈیولپمنٹ کرنے کا. اب بلدیات آتی ہے، بلدیات کا کام صرف ڈیولپمنٹ نہیں ہے جی، ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ، بزنس ڈیولپمنٹ، ہر لحاظ سے پانی پہنچانا ہے، آپ نے گندا پانی صاف کرنا ہے، وہاں سے لے کر اے ٹو زی میونسپل کمیٹی سے ریلیٹڈ ہر چیز جو آپ نے کرنی ہے. بیسکلی آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہی پورے کر سکتے. آپ پاکستان کی، اگر اس میں بلدیات سسٹم آتا ہے تو آپ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ سے بنیاد آگے جائے گی. اور یہ سیاست کا جو مجھے بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہی سیاسی پارٹی ہو، عام طور پر جس طرح ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ 2022 کو جنوری کو یہ نیا جو سسٹم ہے وہ ابھی پرویل کر رہا ہے، بحال ہو گیا ہے، چلے گا، تو الیکشن کرایا تھا نون لیگ نے، تو نون لیگ تو نہ رہی، تو یہ سسٹم تو ہونا ہی علیحدہ چاہیے کہ حکومت بدلتی بھی رہے تو یہ سسٹم چالو رہے. تو پھر یہ سسٹم میں ایسا ہونا چاہیے نا. ان کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ اگر بلدیاتی نمائندہ ہے، وہ پرفارم کر رہا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا لا میکنگ کا، وہ لا میکنگ کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، یعنی ایم پی ایم این اے اس کے لیے نہیں بنی، وہ بلدیات میں رہے گا. اور جو بلدیاتی نمائندہ جیسے بہت سارے اداروں میں دوسرے ادارے میں انٹرونشن نہیں کر سکتے، یا آپ اس ادارے میں کوئی نوکری نہیں حاصل کر سکتے، اسی طرح لا میکنگ اور اس کو ایک ہے ہی زیادہ. لوکل گورنمنٹ میں کوئی اس کو سردرد ہے کہ پوری دنیا میں تو سردرد کوئی نہیں کہ وہ قانون سازی کرنی ہے. وہ لوکل گورنمنٹ جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں ریفارمز کرے، وہاں اس کی اسمبلی موجود ہے، اس کے ممبرز موجود ہیں، وہاں وہ جو کام امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس لیول پر کر سکتا ہے. اس کے لیے پہلی تو بات ہے کہ ہماری قوم 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 1947 سے آن ورڈز اگر آپ نے ابھی تک اپنی ایجوکیشن میں کوئی تبدیلی دیکھی ہو، ابھی بھی وہی جنریشن، اور اس جنریشن میں کوئی گیپ نہیں آیا. بی اے کے ایگزامز دیکھ لیں، آپ بی اے کے سلیبس دیکھ لیں. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے. میرا کہ لوکل گورنمنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں کا پہلی بات ہے کہ پارٹی بیسس پر ہونے چاہیے، جبکہ میاں طارق محمود صاحب نے ڈیفر کیا ہے. ہونے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب حکومت کوئی چل رہی ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ درمیان میں آتی ہے، پھر اگلا وہ ٹرنور آتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے. بیوروکریٹس جو ہیں وہ آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کریں گے، نہیں نیور. یا پھر میں نے آپ سے حقائقی طور پر آپ نے لوکل گورنمنٹ افسر کی ٹرانسفر کرنی ہے کہ آپ نے چیف سیکرٹری ٹرانسفر کرنا ہے؟ یہ تو آپ اور میں مطلب ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے تو یہ بیسٹ ہے یہ ملک کے لیے. اب کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں نا. ریئلسٹک وہ یہ شکنجہ ہے کہ جو آدمی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ چاہتی ہیں بے شک پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو، ان کا یہ ہے کہ سارے گھر کا ملک کا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں آگے بھی تو انہی کے ہاتھ میں ہے. آپ حقائق کو فیس کریں، ریالٹی کو فیس کریں، صورتحال یہ کے ہاتھ میں ہے. یہ پارٹی سسٹم آج ہم ایک عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں. ہماری جنریشن کس چیز میں گرو کر رہی ہے؟ ہماری جنریشن اس چیز میں گرو کر رہی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہاں پارٹی سسٹم ایک عرصہ دراز سے ہے. جو پریشر گروپس یا اجتماعی طور پہ ماسز میں آئے گا وہ آئے گا. یہ ایک جنریشن کو طارق محمود سے کمپلیکیٹڈ. ناظرین یہ مسئلہ یہ ہے، مثلا کوئی اپنی پارٹیوں کو لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم ایسے لوگ ہیں جو تقریباً 73-74 سال سے اسی ابھی بحث میں الجھے ہوئے کہ کرنا کیا ہے. جس قوم کو یہی نہ پتا ہو کہ کرنا کیا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے، کیونکہ کوئی لائن آف ایکشن ہو، اس حد سے زیاں ہو کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے، تبھی کوئی پالیسیاں بنتی ہیں. طارق محمود صاحب آپ اسی سوال پر میں دوبارہ آؤں گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. رائے صاحب آپ لائن پر ہیں؟ سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. میں طارق محمود صاحب کی طرف بات سن لیں 5 منٹ، پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں. آج تک کا موضوع یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی ادارے پنجاب میں بحال کر دی. میں طارق محمود صاحب یہ کنٹروورسی ہے کہ مثلا اس بات کو جس طرح مثلا شیر افغان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ یہ نسل در نسل کیوں ہے، کیا ایسا کون سا کاروبار ہے کہ جی اور کو آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ ڈاکٹر اپنی مثال دیتے ہیں، ٹیچر اپنی مثال دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. پاکستان میں کچھ بدلتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن ہی علیحدہ سلسلہ ہے. وہ حکومتوں کا بحران منت نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ جو ہے اس سے اوپر ہے، اس کے ٹرنور کنٹراورس بھی ہو جاتے ہیں کہ ادھر حکومت چلی جاتی ہے وہ چلتے رہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ میں اس میں جو میاں صاحب نے
ایک بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بلدیاتی اداروں کے لوگ ہیں وہ آگے جا کے ان میں سے کوئی ایم پی ایم این اے نہیں بن سکتا. میں تھوڑا سا انہیں اس کے پیچھے جاتا ہوں. 87 میں الیکشن ہوا ہے بلدیاتی, میں ڈنگا میونسپل کمیٹی کا چیئرمین رہا. آگے جا کے 88 میں الیکشن ہوا تو میں ایم پی اے بن گیا. میں ایم پی اے بھی تھا اور چیئرمین بھی تھا میونسپل کمیٹی کا. وہ زمانے میں یہ رہا ہے قانون, ڈبل ممبرشپ اس کو کہتے ہیں ڈبل. میاں منظور بٹور ہیں, اسپیکر ہیں, چیئرمین صاحب چیئرمین تھے اور بھی کافی لوگ تھے. پھر جو اس کے بعد آگے وہ بھی ظلم ہی تھا نا, سارا کوئی سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. وائن صاحب آگے چیف منسٹر, انہوں نے کہا کہ یہی بات جو فیملیوں کی بات ہے, یہ فیملیوں کو ہٹانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ایک کے پاس نہ ہوں, پھر انہوں نے یہ ڈبل ممبرشپ, اس کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کی اور لیجسلیشن کر کے ہم نے خود ہی یہ بل پاس کیا, کسی اور نے نہیں. جو ہمارے ذمہ پڑتی ہے کہ یہ جی اپنے لوگوں کو لے آتے ہیں. وقت کی تو ضرورت ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے یا قابل ہے, اس نے اپنا کام کیا ہے, ڈلیور کیا ہے, اچھا کیا ہے, تو وہ آگے آ جائے. اس کے بعد یہ لوگ ڈائریکٹ آتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ بتاتا ہوں, کچھ ایسی خامیاں ہیں جو اب بھی اس لا میں بھی چینج کرنے والی ہے. آپ الیکشن کرواتے ہیں, اس میں کون کون سی خامی جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں اس میں سامنے آتی ہے, اور ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. پبلک کو فیس کرنا پڑتا ہے, عوامی نمائندوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں. میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں, سوال اب یہاں پہ یہ ہے کہ بلدیاتی سسٹم بن گیا. ہم جب آئے اس دور میں جو 2000 آپ کے دور میں تو سوائے مامے کے بانی کو نہیں سکتا, چاچے کے نہیں بن سکتا, رشتے دار کے نہیں بن سکتا, وہ اوپر میں نے وزیر ہے تو نیچے اتنے بننا. کوئی ایسی بات نہیں. میں بڑے اوپر سے آپ کے مسلم لیگ نون کی قیادت مبشر کیا بیک گراؤنڈ کیا, یہ کھانا پکا کے بھیجتا رہا اٹک جیل میں, اور کیا سمجھ نہیں. آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ نہیں صحیح ہے. یہاں لاہور میں ساری عمر کون لاڈ میں رہا ہے, لیکن ضد بنائی کہ ہم انہی میں سے بنائیں گے. میں تھوڑا سا اقبال شاید صاحب کچھ فیصلے ہوتے ہیں ایسے. اب دیکھیں, جب میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ اسمبلی میں جو ڈسکشن ہوتی ہے, اسمبلی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے میں رائے صاحب کو لے لوں کہ پھر آپ کی طرف میں تھوڑا سا 1 منٹ آپ سے اس کی بات کر لوں جو آپ نے میرے سے جواب مانگا ہے. بات یہ ہے کہ جب اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں یہ ہم نے لیجسلیشن کی کہ غیر جماعتی الیکشن ہو. غیر جماعتی الیکشن کا مطلب ہے کہ پارٹی کسی کو نامزد نہ کرے, اپنی مرضی سے لوگ لے آئے. پھر جب عدالت کا فیصلہ آ گیا ہائی کورٹ کا, تو پھر اس کے بعد آپ پھر بھی آپ دیکھیں اسمبلی کا اگر قانون ایسا تو اب جو زیادتی ہوئی ہے بلدیاتی اداروں کے ساتھ, یہ جو قتل بلدیاتی اداروں کا پی ٹی آئی نے کیا ہے, اس طرح کا اس سے پہلے واقعہ نہیں ہوا. رائے یہ صاحب میں آپ کو دوں گا بات. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. اچھا, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی جو ادارے ہیں پنجاب کے بحال کر دیے. ٹائم تو ان کا تھوڑا ہی رہ گیا, کیونکہ آپ کے سامنے 2015 میں الیکشن ہوئے تھے تو بڑی دیر لمبا کسی نے حلف ہی نہیں اٹھانے دیا. پھر تلاش کرتے رہے کہ کہاں سے اپنی پسند کا بندہ لایا جائے. 2017 میں پھر جا کے حلف ہوا جنوری کو, تو وہ ختم ہونے جا رہا ہے 22 کو, 1 جنوری کو. کیا کہیں گے کہ جو بھی سیاسی پارٹی آتی ہے وہ تمام ادارے, قومی اسمبلی, وزیر اعظم ہو تو وہ کہتا ہے کہ نیچے بلدیاتی اداروں کے کونسلر تک میں نہیں بنانے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے یہ ادارے بحال کیے ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ 2015 میں الیکشن ہوئے تھے تو 5 سال کی ان کی مدت ہے, تو اس میں تفصیلی فیصلے میں یہ بھی عدالت کا حکم ہوگا کہ جی یہ جو پیریڈ ہے یہ 2020 تک ہے, یا جو درمیان میں گیپ تھا, ویکیوم تھا, وہ پورا کر کے وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا, آپ اس کی بنیادی جو وجہ ہے اس کی طرف آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے یہ جمہوریت کی ایک طرح کی آبیاری کرنے والی بات ہے کہ یہ جمہوریت کی جو بنیادی سطح ہے آپ کی, وہ مقامی سطح کے اوپر سارے مسائل ہوتے ہیں عوام کے. ان کے جو نمائندے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, ان کی عوام کے مسائل کی جو نبض ہوتی ہے اس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈیسیژن کہاں پہ کرنا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ اس چیز کو اگنور کر دیتی ہیں. جب وہ اگنور کرتی ہیں, پاکستان میں بلدیاتی نظام کون سا آئیڈیل آپ کہتے ہیں؟ ایوب خان کا تھا, ضیاء الحق کا تھا, مشرف کا تھا؟ دیکھیں, انتظار جو نظام ہوتا ہے نا, جو ایوب خان کا تھا, پی ڈی ممبر والا جو سسٹم تھا,
बेसिक डेमोक्रेसीज का, वो तो एक इलेक्टोरल यूनिट था, वो तो सदर का इंतखाब करने के लिए था, उसके अंदर अपनी ये खामियां थी, वो तो कोई, मैं उसको नहीं समझता कि वो कोई सही वाइब्रेंट सिस्टम था। उसके बाद ये सिस्टम जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में आया, उसके बाद ये डॉर्मेंट रहा, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने बनाया। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो इसको अपनी यूज़ करती है अपने इंटरेस्ट के लिए, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो इनको बर्खास्त कर देती है या ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स का तयन कर देती है। तो इससे जो वो अदारे हैं वो पनप नहीं सकते। तो जो अवाम के मसाइल हैं बुनियादी सतह पे, ग्रास रूट पे, उनको हल करने के लिए जो दुनिया भर का आमूज़दा तरीका है वो यही है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। अच्छा, आपने तो हर सूबे में सर्व किया है। जी, मैं अर्ज करूं आपसे, अब आप इंग्लैंड की तरफ आ जाएं तो आप जाके देखें कि जो इलेक्टेड जो आपकी गवर्नमेंट है, पुलिस भी उनके अंडर है। जो बर्मिंघम सिटी काउंसिल है वो इतना बड़ा इदारा है कि उसका जो मेयर है, जो लॉर्ड मेयर है, उसके जो नीचे हैं तमाम इदारे उनको रिपोर्ट करते हैं, और वो वहाँ पे लोगों को पता चलता है। उनकी आगे आप छोटी छोटी यूनियन जो उनकी जगह हैं वहाँ पे आप चले जाएं, शहरों में आप देखेंगे कि उनके अंदर पूरी डिस्कशन होती है। टाउन क्लार्क जो होता है वो बहुत बड़ा एहलकार तस्वर होता है, बिकॉज वो लोग समझते हैं कि जी हमारे ये मसाइल है। वो अपनी सर्जरी करते हैं, वहाँ पे जो उनका दफ्तर होता है वहाँ पे लोग जाते हैं, वो लोग बताते हैं कि जी ये बड़ा पार्टी मसला है। बेसिस होने चाहिए या पार्टी बेसिस? ये जिस बेस पे भी आप हों, ये तो पार्टी बेस पे हो या नॉन पार्टी बेस पे हो, बात तो ये है कि जिनको अवाम मुंतखब करें, तो इसके ऊपर ये कदगन नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप यहाँ आप समझते हैं अवाम मुंतखब करती है, क्योंकि चेयरमैन तो जी बिल्कुल अवाम मुंतखब करती है। अब अयूब खान के जमाने में मुझे याद है, मैं मोंटगोमरी कहते थे साहिवाल को, हम वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे पुलियावाला मोहल्ला में इलेक्शन हुए और हाजी अब्दुल्ला और उनके मुकाबले में एक तुल्ला साहब थे, उनके इलेक्शन हुए, तो उन्होंने हर आदमी मोहल्ले वाले को कहा कि जी एक एक बंदे की रोटी हमारी तरफ से खाएं। वो रोटी दे के वोट खरीद रहे थे लोगों को। फिर उनके ऊपर जो मुस्तफा जैदी साहब डिप्टी कमिश्नर थे, फिर देखा गया, फिर वो अयूब खान को वोट देने के लिए आए कि जी फूल पर मोहर लगाएं और लालटेन पे मोहर न लगाएं। ये सिस्टम तो आपने अवाम का काम है कि वो देखें कि कौन सा आदमी साहिब है जो साहिब राय है कि मैंने अगर वोट देना है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूंगा इन जो उम्मीदवार हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है जो इस काबिल है। नहीं, आपके ख्याल में आपका नाज़म सिस्टम ठीक था या बीडी सिस्टम ठीक था या आज? देखिए, जो नाज़म की बात कर रहे हैं तो शायद आपकी राय जो है वो जनरल मुशर्रफ के प्रोग्राम की तरफ है, जो वो निजाम लेके आए। मुशर्रफ वाला जो था वो तो बहुत ही एक ड्रास्टिक प्रोग्राम लेके आए थे। उन्होंने एक सारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो था उसको डेवोल्यूशन नहीं था, वो एक डेमोलेशन प्लान था। उन्होंने बजाय इदारों को खड़ा करने के वो एक ऐसा सिस्टम लेके आ गए जिसके अंदर मुतलकल अनानियत आ गई, जिसमें सरकार का लोगों का जो इंटरेस्ट था वो पूरी तरह सर्व नहीं हुआ। फिर वो सिस्टम इस तरह से आया कि उसको जो इख्तियार थे जिस तरह से उनको इस्तेमाल होना चाहिए था, बदकिस्मती से वो वैसे नहीं हुए। आज हमारे पास इन्होंने प्रोग्राम लेट शुरू किया, टाइम हमारे पास बड़ा कम हो गया, तो लास्ट लाइन जरा बता दीजिए ताकि फिर हम इसको वाइंड अप करें। जी फरमाइए आप। नहीं, यही है कि यही मैं कह रहा हूँ कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अब तो जो हुकूमत ऊपर से वज़ीर आला होता है वो, देखिए इसमें एक बात शायद साहब, जो तजर्बात हैं हमारे सामने उनकी रोशनी में ये बड़ी क्लियर बात है कि इस सिस्टम को रहना चाहिए। इसके अंदर अगर हुकूमत समझती है कि कोई इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए तो वो लाए नेक नियति के साथ। ये लोगों को तो बड़ी तवक्कुआत थी तहरीक इंसाफ के आने के बाद, और वज़ीर आज़म साहब भी बात करते हैं कि ये नीचे आने चाहिए, तो मुंतकली नजर होती हुई। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हबीब साहब क्या कहेंगे, क्योंकि हर आदमी के अपने एक ख्यालात होते हैं। जो बज़ाहिर लंदन के उन्होंने मिसाल दिया कि वहाँ पुलिस अंडर होती है, तो यहाँ अगर एक ऐसी बरादरी हो, ताकत में हो, बदमाशी में आगे हो, बस उसने कत्ल भी बड़े किए हों, वो सब लोगों को पैसे दे के डरा के वोट ले ले तो पुलिस के अंडर आ जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा कि लंदन और पाकिस्तान का क्या तकाबरी में है। अच्छा, असल में ना बुनियादी तौर पर यही फ़र्क है कि हम यहाँ जो है ना इख्तियारात अवाम अगर हमें कोई जिम्मेदारी देते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये इन्होंने रजिस्ट्री करके हमें दे दी है, अब हम जो मर्जी करें, ये हमारे बाप दादा का है। और इख्तियारात जो हैं, हाँ, ये इख्तियारात जो हैं ये मेरी ज़ात में मुंतकिल हो चुके हैं, मैं जिस तरह चाहूँगा उस तरह चलेंगे। ऐसे नहीं होता। आप कानून और आइन का जायज़ा कर लें तो जहाँ आपको इख्तियारात दिए गए वहाँ आपके फ़राइज़ ज़्यादा अहम है, लेकिन यहाँ फ़राइज़ नहीं कोई देखता, यहाँ इख्तियारात देखते हैं और यहाँ कहते हैं कि तमाम इख्तियारात में अपने गिरद इकट्ठे कर लूँ। ये बुनियादी फ़र्क है।
پاکستان میں نا یقین کریں کہ یہاں جو ہے نا ہماری سیاست کیا سکھاتی، اس لیے سیاست گالی بن گئی ہے. دنیا میں سیاست خدمت سکھاتی ہے، یہاں سیاست جو ہے 2 نمبری سکھاتی ہے، سیاست منافقت سکھاتی ہے، سیاست جو ہے وہ جوڑ توڑ سکھاتی ہے، سیاست جو ہے وہ کس طرح کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے یہ سکھاتی ہے، مال کس طرح بنانا ہے اور لوگوں کو نوازنا کس طرح، یہ پاکستان کی سیاست سکھاتی ہے. پاکستان کی سیاست میں تو وہ جو بنیادی عنصر ہے نا، جو سیاست کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی، جمہور کی خدمت کرنی ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. تو دیکھیں میں نے بہت سارے سسٹم دیکھیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نا ان کو یہ چاہیے ڈسٹرکٹ سطح پر با اختیار بلدیاتی سسٹم وضع کرنا چاہیے اور اس میں ڈسٹرکٹ گورنر لگانے چاہیے تاکہ وہ اپنے سارے معاملات ڈسٹرکٹ وہ خود جو ہے وہ، اور اس میں بہترین آئیڈیل سسٹم جو تھا وہ پرویز مشرف کا تھا، لیکن ہم نے چونکہ اس کے بعد جو ایم این اے ایم پی ہے انہوں نے اس کو چلنے نہیں دیا اور پھر اس کو اس میں موڈیفکیشن کر کے انہوں نے اپنے متحد کر لیا. جی شریف گنج صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیے پرانے نظام بھی دیکھیں، آپ کی اسٹڈی بار کی کرتے ہیں، کون سا نظام یہاں بہتر رہے گا؟ لندن والا تو یہاں بہتر نہیں رہے، فرانس والا بھی نہیں رہے گا، امریکہ والا بھی نہیں رہے گا، یہاں جس کے ساتھ ہاتھ میں اس طرح آ گیا اس نے گلا کاٹنا ہی کاٹنا. دیکھیں پہلے تو میں لندن میں ہی پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک چیز میں نے جو ادھر دیکھی ہے وہاں یہ نہیں ہے جو ادھر ہے. یہاں وہاں سیاست کرتے ہیں بہتری کے لیے، اپریسیشن کے لیے، ملک بھلائی و بہتری کے لیے. یہاں سیاست کرتے ہیں اپنی ذات تک کے لیے کہ مجھے کوئی جانے، میرا نام ہو، لوگوں کے آگے میرے نام کے بالمقابل نام نہ ہو. تو سب سے پہلے جب یہ آپ کی بات چلی ہے تو میں نے پارٹی کو کہیں سپورٹ کیا تھا اپنے آرگومنٹ میں، مگر اس کے ساتھ میرا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ شخصیت بہت معنی رکھتی ہے اس ملک میں. جب قوم ہماری شخصیت کو نوازے گی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، شخصیت کو نوازیں گے تو وہی شخصیت آگے آ کے بہتر پرفارم بھی کرے گی. ایسا انسان جو احساس اور فکر رکھتا ہو قوم کی. ہمارے ایکچولی جو پرفارما ہے نا ہمارا لوگوں کو پہچاننے کا، وہ بدل گیا ہے. پہلے دیکھا جاتا تھا کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ سچ بولتا ہے، آنےسٹ ہے، ایماندار ہے. اب کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کی ڈگری کیا ہے، اچھا جی اسے آدمی کو فلاں جگہ لگا دیں. بات یہ ہے کہ اس نے 1-4 سال میں پرفارم کیا. بہت ڈی پی اوز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا اور جنہوں نے بالکل نہیں پرفارم کیا، مگر وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں. نہ ان کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، نہ ان کی ویلیو سیم ہے. اسی طرح قوم کا پھر کہاں کیا قوم ویلیو کرے گی لوگوں کی؟ قوم کے دماغ میں تو ایک پریشر ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جسٹس ہی نہیں ہے. جی میاں صاحب لاسٹ کمنٹس. میں اس سلسلے میں بڑی ضروری بات ہے، دیکھیں بلدیاتی سسٹم ہے، اس سسٹم کو رہنا چاہیے، اسے چلنا چاہیے. لیکن جو بات یہاں پہ میاں صاحب نے کی ہے کہ دیکھیں بلدیات کی بھی ضرورت ہے. پروینشل ہمارا بہت بڑا پاکستان ہے، یہ بہت بڑا صوبہ ہے. 2-3 بنا دینا، صوبے کیوں نہیں بناتے؟ نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، جیسے بن رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا، کوئی صوبہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، کنٹرولیبل ہے، لوگوں نے کنٹرول کیا ہے، اچھا کیا ہے. لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک تھا، ڈیولپمنٹ بھی ٹھیک ہوئی ہے. یہاں بھی منصوبے شروع ہوئے ہیں. اب میٹرو باس کو دیکھنے پشاور میں بھی ٹھیک ہوئے ہیں، شروع ہوئے ہیں. یہ 1 سال میں 35 کروڑ روپے بجلی کا بل ہے تو 25 لاکھ آمدنی ہے. دیکھیں یہ بات ہے کہ کچھ منصوبے اس لیے کیے جاتے ہیں، یہاں غریب لوگ بھی غریب ملک کو بسیں دے لے کے کیا ہو گیا، اس طرف تو بھی کل پروگرام کریں گے. بسیں دیں دیں گے، پٹی ایک بنا جان نہیں چھوڑ سکتی. آپ ضرور کریں، لیکن کبھی آپ اس کے میٹرو کے اوپر سفر بھی کریں اور لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے ہم نے جو کیا ہے. میں بلدیات میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک ہماری سوچ تھی کہ ایک غریب کا بچہ بھی جو ایسے کالجوں کا سوچ بھی نہیں سکتا اس میں جا کے پڑھے، یہ تو قوم کو آگے لے کے جانے والی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں اس میں ذرا سی ایڈ کرنا چاہوں گا جی. پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، کینیڈا لے لیں، انگلینڈ لے لیں، امریکہ لے لیں، ہر ملک کے 2 شہر اور ایک شہر بہت زیادہ، ٹوکیو لے لیں آپ، دلی لے لیں آپ، لندن لے لیں، نیو یارک لے لیں، ٹورنٹو لے لیں. ہر ملک کا پہلے ایک شہر اوپر جاتا ہے، پھر ملک اوپر جاتا ہے. اور آخری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالی بلدیات آئی ہے، ہم پرفارم کریں گے اور پرفارمنس بیس پہ جو دیکھا اور سنا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پینل کا
وہ کہتے ہیں جو بدلنا ہے طریقہ ہے میں کشی بدلو ورنہ ساگر و مہینہ بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. یہاں مثلا شخصیات پرستی ہے بلکہ اس سے بھی آگے بت پرستی ہے. یہ گھر کے آدمی چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, نیچلا وزیر اعلیٰ ہو, نیچے ضلع کونسل کا چیئرمین ہو اور باقیوں کا ہم منتخب کریں. یعنی یہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ابھی تک ہم راستہ ہی تلاش نہیں کر سکے. بلدیاتی الیکشن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تو بہت خوبصورت فیصلہ ہے, لیکن ہم کیا کریں گے یہ آگے ہم دیکھیں گے. اپنا رالے خانے کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.